یہ آیت جو ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کا حصہ ہوتی تھی۔ یہ واعظ جو آپ نے سنا ہے یہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ہر خطبے کے اندر یہ شامل ہوتا تھا، ہر خطبے کے اندر یہ شامل ہوتا تھا۔ اور پھر جو قرآن مجید میں اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، وہ جو آیت آ رہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یہ حقوق کے سلسلے کی جامع ترین آیت ہے جو اسی صورت میں آگے آ رہی ہے۔ معاشرے کی جو بہتری ہے اور اس کا جو ارتباط ہے، اس کا جو ائتلاف ہے، آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کی بنیاد عدل اور احسان ہے۔ اس کی بنیاد عدل اور احسان ہے۔ عدل کیا ہے؟ کہ جس کا حق ہے وہ دیا جائے اور کسی کا حق جو ہے مارا نہ جائے، کسی کو حق سے محروم نہ کیا جائے۔ جو شریعت نے حق متعین کیے ہوئے ہیں، جو حق شریعت نے متعین کیے ہوئے ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں اور ظلم نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے کسی سے۔ البغی والعدوان، زیادتی اور ظلم، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور پھر شریعت نے عدل کے ساتھ، یعنی جو حق ہے وہ دینے کے ساتھ احسان والا معاملہ اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان جو ہے یہ عدل سے آگے ہوتا ہے۔ جو بنتا ہے زن و ارجح، تولو پورا اور پھر جھکتا دے دو، پھر زیادہ دے دو۔ یہ جو احسان والا معاملہ ہے یہ اس معاشرے کے اندر پھر ایک ایسی خوبی پیدا کر دیتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایثار کرنے والا اور زیادہ اس کے لیے خیر خواہی کرنے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنے والا اور بھلا سوچنے والا انسان بن جاتا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب معاشرے بگڑتے ہیں تو پھر ان کے اندر ظلم ہوتا ہے، حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور رشتے ناطے توڑ دیے جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر ہر کمزور جو ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور من استبد استبزا، جس کا زور چلتا ہے وہ سب چھین لیتا ہے، سب اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ استبداد کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بڑا بن کے قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ظلم حکم استبدادی کون سا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ، یعنی قوت کے ساتھ حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر قوت کے ساتھ بڑا بن گیا اور پھر استبزا یعنی لوگوں کا چھین لیا، ادھر سے چھین، ادھر سے چھین، ادھر سے چھین، جیسے ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ وڈیرے اور رساگیر اور اس طرح کے لوگ جو دیہاتی معاشرے میں اور ہمارے قبائلی معاشرے کے اندر بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے، سارا کچھ سمیٹی جاتے ہیں، سب کچھ وہی کھائی جاتے ہیں۔ یہ ظلم جو ہے یہ معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف داد رسی کے لیے انسان کہاں جائے؟ کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان جائے۔ اور پولیس کے پاس جائے، عدالتوں میں جائے، وہاں انسان کو انصاف ملتا ہے؟ نہیں۔ پولیس انہی کی سرپرستی کرتی ہے اور عدالتوں میں جا کر انصاف وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جو وکیل کر سکتے ہیں اور جو جج کر سکتے ہیں اور جو عدالتوں کی فیسیں بھر سکتے ہیں اور جو رشوتیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جو معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس لیے تلقین یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں ظلم سے بچو۔ ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ تاریکیاں ہیں قیامت کے دن انسان کے لیے،
اور قیامت کے دن انسان جنت میں جائے گا تو اپنی روشنی کے ساتھ جائے گا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ہماری روشنی کو قائم رکھنا کہ ہم منزل پر پہنچ جائیں. اور جس وقت یہ ایمان کی روشنی نہیں ہوگی تو وہاں اندھیرے ہوں گے اور وہ اندھیرے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, اندھیروں کا باعث بنے گا. اور وہ قدسی حدیث جو ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا, اللہ رب العزت نے یہ بندوں کو حکم دیا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت تو رب العالمین ہے, وہ تو خالق ہے, وہ تو جو چاہے کر دے, اسے کون پوچھنے والا ہے. لیکن اس نے بھی یہ کہا ہے کہ میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اسی صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے. اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر ظلم کو ممنوع قرار دیا. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما, اور تمہارے درمیان بھی اللہ رب العزت نے ظلم کو حرام قرار دیا. اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے, معاشرے کو ظلم سے بچانا چاہیے, اور عدل کا دورہ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر, عدل کو قائم کرنا چاہیے. لیقوم الناس بالقسط, اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے. تو معاشروں کو ظلم سے بچانا یہ ضروری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے ظلم سے دو چیزوں سے بچتے ہیں, ایک ایمان کے ساتھ اور دوسرا سلطان کے ساتھ. ایمان جو ہے یہ انسان کو ظلم سے بچاتا ہے. ایمان اگر دل میں ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تقوی, ایمان اور تقوی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ظلم سے بچاتی ہے, اور معاشرے ظلم سے محفوظ ہو جاتے ہیں ایمان اور تقوی کی قوت کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑی قوت ہے, ایمان اور تقوی سب سے بڑی قوت ہے. جہاں ایمان اور تقوی آ جائے وہاں ظلم مٹ جاتا ہے. اور پھر جن لوگوں کے اندر ایمان اور تقوی نہیں ہوتا تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ سلطان. اور سلطان کون سا؟ وہ سلطان جو اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کے ساتھ سلطنت کرنے والا ہے, جس کی سلطنت اللہ کے دین اور شریعت کے اوپر ہے. وگرنہ جو دنیا کے قوانین ہیں وہ تو ظالمانہ ہی قوانین ہوتے ہیں, وہ تو ظلم کے قوانین ہوتے ہیں. اس میں جو قانون بنانے والا ہے وہ اپنے لیے پہلے ہی بچاؤ رکھ لیتا ہے, یہ ان پر لاگو نہیں ہوتا. اور انہوں نے راستے بھی نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنے لیے اس قانون سے ہم نے استثناء حاصل کرنا ہے اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. راستے بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور اپنے لیے قوانین بناتے ہیں. اس وقت جو دنیا کا معاشرہ ہے, سول سوسائٹی جو ہے دنیا کی, یہ کیسے ظلم کرتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں. اس وقت دنیا کے اندر یہ جو سپر پاور ہے یہ کوئی روکتا ہے اس کو؟ نہ اس کو جو عالمی عدالت ہے وہ روک سکتی ہے, اور نہ جو سلامتی کونسل کا ادارہ ہے وہ روک سکتا ہے, اور نہ جو UN کی اسمبلی ہے وہ روک سکتی ہے. جہاں چاہتے ہیں جا کے قبضہ کر لیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جا کے حملہ کر دیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جا کے بمبارمنٹ شروع کر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بلیک لسٹ کر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں جو چاہے بنا دیتے ہیں. تو یہ معاشرہ جو ہے یہ ظلم کا معاشرہ ہے, یہ ظلم کا معاشرہ ہے. ظلم اگر دنیا سے ختم ہو سکتا ہے تو وہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہو سکتا ہے, یا پھر دین اور شریعت کی سلطنت کے ساتھ ہو سکتا ہے, دین اور شریعت کی سلطنت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. جہاں تک انسان کا اپنا دائرہ اثر ہے اور اس کا دائرہ کار ہے, جہاں تک اس کی بات مانتے ہیں اور جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے, اس کا دائرہ اختیار ہے, وہاں انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے, عدل اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے, اور اللہ کے دین و شریعت کو قائم کرنا چاہیے. وہ تو زندگی میں انشاءاللہ سرخرو ہو گیا, اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ راضی ہوگا اس سے. لیکن دنیا کے اندر یہ اگر ہو جائے تو سچی بات یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے انسانی معاشرہ وہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے, جنت نظیر معاشرہ بن جائے. اور تاریخ نے واقعتاً اس کا منظر دیکھا ہے اور اسے محفوظ بھی کیا ہے, اور وہ نبوی معاشرہ تھا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر امتی قرنی اور خیر الناسی قرنی. میرا زمانہ جو ہے یہ بہترین زمانہ ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کا زمانہ تھا. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ
زندگی کے اندر اسی معاشرے کو قائم کیا جائے اور اسی طرح کی ترجیحات اور اسی طرح کی تنظیمات اور اسی طرح کے تعلقات اور اسی طرح کے حقوق کی پاسداری اور اسی طرح کی امانتوں کی پاسداری لوگوں کے اندر زندہ کی جائے جیسے اس معاشرے کے اندر تھی۔